صلی اللہ علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرت تقدس معنا إلى طريق رهبر الشريعة حضرت سيد أحمد محي الدين قبلہ نوری الثانی شہزاد حضور سید الاولیاء غوث العظم مستقیم رضی اللہ تعالی عنہ ادام اللہ فی ضمن العالم وعظیم المرتبہ جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجمیع بزرگان ملت وبارگاہ ولایت سے خلافت پانے والے جميع خلفاء الكرام وابستگان سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نوریہ آدم لهم برکات العالیہ ہم پر اللہ پاک کا بہتر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور ایک عظیم پیاری ہستی شہزاد غوث العظم رضی اللہ عنہ سے انتہائی بصیرت افروز روح اور ایمان کو مضبوط کرنے والی پیاری باتیں سننے کا شرف عطا فرمایا ہے. حضرت کے ارشادات قرآن کریم احادیث شریفہ کے ارشادات کا نچوڑ ہے. میں حضرت کے حکم کی بداغت کے لیے میں حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ کس طرح قرآن کریم حدیث شریفہ کی روشنی میں حضرت نے آیات ربانی حدیث شریفہ کو اپنی انتہائی بصیرت افروز کلمات کے ذریعے ایمان کو قوی فرمانے والی کہ میری بات سنیں. حضرت نے دو باتیں فرمایا. ایک اللہ پر توکل کرنا. توکل کا کیا مطلب ہے؟ کتنے پیارے انداز سے سمجھیں. توکل کا مطلب اسباب کو اپناتے ہوئے اس اسباب میں تاثیر کو اللہ کی طرف ایمان رکھنا. اسباب ضرور اللہ نے پیدا کیا لیکن اس میں تاثیر رب نے پیدا کیا ہی رکھی. تو دو باتیں حضرت نے اسباب کا انکار نہیں لیکن تاثیر کا انکار نہیں. اسی کا نام توکل ہے. اسباب کو اپناتے ہوئے تاثیر دینے والے کی ذات پر ایمان رکھنا. وہ تاثیر نہیں دیتا تو یہ اسباب ہمیں کام نہیں آتے. حضرت نے اسی کو بتایا. اسباب کو اپنانے کی نفی میں توکل ہے. ایک بڑے مسئلے کو حضرت نے آسان کلمات کے ذریعے واضح کیا. میں اس کو احادیث قرآن کے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اللہ سے عرض کے اللہ پہ اتنا درد ہو تو اللہ نے کہا کہ فلاں جڑی بوٹی کھاؤ کم ہو جائے. حضرت کے جڑی بوٹی کھائے. میرے کہنے کا مقصد اللہ چاہتا تو شفا دے دیتا. جڑی بوٹی کو بتایا. حضرت وہی فرما رہا ہے تو کو لدر ہے اسباب جڑی بوٹی کھائے کم ہوتا کئی زمان تک کم رہا. اس کے بعد کئی زمانے کے بعد پھر پیٹ میں درد تو پھر جا کے وہی جڑی بوٹی کھائے جو اللہ نے بتایا تھا. تو بجائے کم ہونے کے درد میں اضافہ ہو گیا. بڑھ گیا درد. بولے اے اللہ پہلے تو نے جس جڑی بوٹی کا پتہ بتایا تھا میں کھایا تو کم ہوا تھا. اب کھایا ہوں تو نہیں کم ہوا ہے بلکہ اور ڈبل ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے وہی نازل فرمایا قلب مخالص کا. اے موسیٰ تمہیں نہیں معلوم ہر دنیا کی چیز زہر آلود ہے، میرا نام اس کی شفا ہے.
تم جب پہلے کھائے تھے تو میرا نام لے کر جا کے کھائے تھے، اب میرے بغیر جا کر کھائے اس لیے نقصان۔ یہ توکل ہے۔ اللہ شفا دینے والا۔ مثال کے طور پر ہم کو بھوک لگ رہی ہے، ہم کو پیاس لگ رہی ہے، حضرت اس فرمانے کا مقصد اللہ بھوک مٹانے والا ہے، پیاس مٹانے والا ذریعہ کی کیا ہے؟ مٹانا ہوتا تو اللہ ذریعہ کیوں بناتا؟ حضرت وہ فرمایا ایسی مٹانا ہوتا تو پانی کے چشمے کیوں جاری کرتا، زمین سے اناج کیوں اگاتا؟ اگر اس کو یوں کرنا ہوتا تو اللہ نے۔ اب توکل کا مطلب کیا ہے؟ ذریعہ اللہ نے بنا، پانی کیا، لیکن توکل کیا ہے؟ یہ یقین رکھنا اللہ چاہا تو پانی مجھے شفا پیاس بجھا سکتا ہے، وہ نہیں چاہے تو پورا تالاب پی لو، پیاس نہیں بجھے گی، اور اگر وہ چاہا آدھا فوٹ میں صرف پانی جائے گی، پیاس بجھ جائے گی۔ کھانا کتنا بھی کھا لو، اللہ نہیں چاہتا بھوک مٹنا، نہیں مٹے، اللہ چاہتا تھوڑے کھانے میں بھوک مٹ جائے گی۔ بیمار پڑ گئے، اللہ شفا دینے والا، یہ بھی حق ہے۔ توکل ایک ہے ذریعہ گولی کھانا۔ اب توکل کیا ہے؟ حضرت نے جو فرمایا گولی کھاتے ہوئے ایمان اللہ پہ رکھو، یہ یقین کرو اللہ چاہے تو گولی شفا دے گی، ورنہ ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں لوگ گولی کھاتے، انجیکشن کھاتے، ری ایکشن ہو جاتا ہے، یعنی بجائے کم ہونے کے نئی بیماری بھی شروع ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رستے کرو گے، اللہ چاہتا ہے تو گولی شفا دیتی ہے، وہ نہیں چاہتا تو پورا دواخانہ کھا لو، شفا نہیں ملتی۔ تو حضرت نے توبہ پہ بھی بتایا، ادھر اسباب کو اپناؤ، بھروسہ اللہ پہ کرو۔ کتنے پیارے کلمات کو حضرت نے توکل کا مطلب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، کھلا چھوڑے تو جنگل میں چلے جاتا نا، باندھ کے بھروسہ کرو۔ کیا مطلب؟ باندھ کے بھی یقین مت کرو میں باندھ دیا ہے رہ جائے گا، زوردار ہاتھ مارا چھوڑا سکتا، اپنا اسباب اپنا کہ یقین یہ رکھو اللہ چاہے تو ٹکے گا ورنہ بھاگ جائے گا۔ یہاں سے بہت بڑا شبہ بھی دور فرما دیا حضرت نے۔ شبہ کیا ہے؟ ہم کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ مدد کرنے والا۔ تو بتایا حضرت نے اللہ پر بھروسہ کرو، مگر یہ مدد پر بھی بھروسہ ہے، اللہ ہی نہیں پیدا کیا۔ جیسے میں مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نمک کی ضرورت پڑے گی تو اللہ سے مدد مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مدد مانگو۔ مطلب کیا؟ اے اللہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، میرا سلا دے بھائی، نمک کی ضرورت ہے اوپر سے۔ حبیب بولا نمک کی ضرورت ہے تو اللہ سے مدد مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اللہ سے مدد۔ اب اپن موچی کے پاس جاتے نہیں جاتے کہ بخاری کے خلاف ہو گیا، شیخ صاحب کے پاس نمک حاصل کرتے بخاری کے خلاف ہو گیا، پیارے نبی کی مخالفت ہو گئی۔ ارے مطلب یہ اللہ سے مدد مانگو کا مطلب یہ ہے تم جو کچھ حاصل کرتے ہو یقین اللہ پہ رکھو کہ اللہ چاہے گا تو موچی سوئی پکڑ سکے گا، تاگا پرو سکے گا اور اس کو سی سکے گا، وہ نہیں چاہا تو پورے موچیاں مل کر ایک تاگا بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ کی اوپر بھروسہ کرو، جو کچھ کر رہا ہے اس کی چاہت سے کر رہا ہے۔ شیخ صاحب نہ نمک دے سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو ان کا ہاتھ حرکت کر سکتا نہیں۔ یقین رکھو اللہ چاہا تو تمہاری یہ اسباب بنیں گے، وہ نہیں چاہا تو اسباب بے کار ہے۔ تو اسباب کو مانتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھنا کیسی؟ دو باتیں ایمان کی حضرت نے بتایا ہے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جو حضرت نے ان باتیں بتائی، اسباب کو اپنا کر بھروسہ اللہ پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہا تو سبب فائدہ دے گا، وہ نہیں چاہا تو فائدہ۔ اب میں آپ کو بولوں، چھری کا کام کاٹنا ہے، نہیں کرنا، کاٹو تو سب کو کاٹو، خود بھی کاٹو، کاٹنا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے حلق پہ چھری چلائے،
काटी चूड़ी नहीं काटी, क्यों? वो सबब अपना रहे थे मगर रब का हुक्म नाफिज नहीं हो रहा था। सबब जभी काम कर सकता है जबकि रब का हुक्म। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बात बयान जादू का असर रखते हैं। बात बयान जैसे जादू से असर आदमी को होता है तेरी से, बयान से भी दिलों पर वैसा तेज असर होता है। तो जादू से मिसाल दे रहे हैं, जादू की तरह असर तो मालूम हुआ, जादू में असर है, यही तो उससे मिसाल नहीं। मगर अल्लाह कुरान में कहता है ये जादू सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है, वो नुकसान देता है कोई नफा नहीं देता, ये भी है। तो मतलब क्या, कोई जादू करने वाला जादू करता है वो अल्लाह चाहे बगैर कुछ नहीं करता, अल्लाह सबब बना है। कोई जादू करेगा तो असर अल्लाह के हुक्म से पैदा होगा ताकि जादू करने वाले को सजा दे अल्लाह, जिस पे जादू हुई उसको अजर दे के बड़ा मरतबा। वो नहीं चाहा तो कुछ नहीं होगा, ये मतलब इधर कह रहे असर अल्लाह ताला ये दर्द देता है, नफा कुछ भी नहीं देता। तो मतलब क्या, अल्लाह चाहा तो ही कुछ हो। जहर की शीशी के लिए हजरत सैयदना उमर फारूक से आदम कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्यों? अल्लाह ने चाहा। तो हजरत ने ये दो बातें जो बताई, मैं बताया कि हजरत ने उन्हीं आयात उन्हीं अहादीस को हमारे सामने हजरत ने आसान करके पेश किया। सबक को बाकी रखते रहे, कैसा अल्लाह पे ईमान रखना, इसी का नाम तवक्कुल है। बिल्कुल सबक की जरूरत नहीं, बोलना नहीं। हजरत ने यहाँ तक फरमाया सबक पैदा अल्लाह किया, तो हजरत की कैसी प्यारी बात है, उसके खालिक होने का इनकार करना। क्यों? सबक का पैदा करने वाला वो हम नहीं मानते, तो पैदा करने वाला नहीं। कितना ईमान को कितना खरी कर दिया हजरत ने, कोई मामूली बात है। तो इसीलिए यहाँ से ये भी पता चलता है हमको अल्लाह वालों की सोबत में रहने से हमको अल्लाह वालों की तरह ईमान नसीब होता है। अल्लाह ताला हजरत का फैज़ान हमेशा जारी रखे। जैसे ही कि खानदान से चली आ रही फैज़ान का सिलसिला है, इंतहाई दिल की गहराई से करूँ, मैं जबान से नहीं करूँ, दिल की बात करूँ। बहुत खुशी हुई हजरत का बुरानी सुन के, ईमान मजबूत कर दिया, जो हकीकत की बता दी। रियाकारी गुमान नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पक्की बात है, दिल से निकली हुई बातें इंतहाई। मैंने चाहा ईमान सही कर दिया। ऐसे ही प्यारी सोहबत से अपनाइए, इंशाअल्लाह ईमान भी सही होगा, अमल भी सही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। സമയം കൂടിയിട്ടുണ്ട്.